السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب اس لے آؤ بزرگ سارے ہیں نوجوان تقریب ہو گیا اس لیے آج قریب ہو الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل غالبا قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم آؤ سونے رب منائے سکے جنتا دے وچ جائے آؤ سونے رب منائے سکے جنتا دے وچ جائے جد آنے اذان آوازاں پڑھیے یارو پنج جنازاں جد آنے اذان آوازاں پڑھیے یارو پنج جنازاں اٹھ ججلی مسجد جائے سسے جنتا دے وچ جائے آؤ سونے رب نو بنائے سسے جنتا دے وچ جائے دیاں پتر رب تو منگیے اس کو مانگتے کبھی نہ سکیے بوہا ویراندہ نہ کھڑکائے بوہا ویراندہ نہ کھڑکائے سسے
ججدان جائے ادھے صدقہ ڈلل بنا کریے یا ہو سب دعا ادھے صدقہ ڈلل بنا کریے یا ہو سب دعا دل باپیاں نہ دکھائے دل باپیاں نہ دکھائے سدھے ججدان وچ جائے حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات وسواس جڑا اللہ ساری کائنات کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے داتا بھی ہے رازق بھی ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد رسول اللہ سارے سلام علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنے پاک اور مقدس کا سرکار کی توفیق نصیب فرمائی دعا فرماؤ اللہ تعالی اس مقام میں میرے بیت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے قابل عزت قابل احترام محترم جناب قاری شعیب راشد صاحب رحمہ اللہ تعالی دیگر جماعتی احباب میں سارے دے نام واقف نہیں میں دعا کرنا چاہتا جس کسی بزرگ نے نوجوان بھائی نے اس پروگرام کے اندر محنت کی تھی تعاون کی ہے اپنا حصہ ملایا دعا کی اللہ تعالیٰ آپ بھائیاں کا جہان بھی سونا کرتے اگلا جہان بھی سونا پھر کیا تھوڑے احکام کی دعا ہوئیے اور قیامت کی صبح دعا میں کہنا ہے کہ محبت رحمت کو اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تسی دیکھ رہے ہو زیارت کر رہے ہو اس ٹیم دے محترم جناب آگیا سے اسی پہچان قابل عزت صاحب احترام محترم جناب مدرک چوہان مدر حمید چوہان صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث میاں چلو تشریف فرما رہے اپنا قیمتی وقت کٹ کے توڑے کو آئے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اندر اللہ کا جہان بھی سونا کر دے اللہ تعالیٰ جہان بھی سونا کر دے اور آج کا پروگرام زیر صدار محترم جناب اقبال گجر صاحب زیر نگرانی محترم جناب نذیر احمد گجر صاحب انہاں دی زیر نگرانی پروگرام ہو رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے سے دربار ہر اپنی خاص رحمت و برکات حاصل فرمائے علماء کرام نے کہو تسی صحیح مرتبہ ماں دی شان دے والے بیانات سماعت فرما چکے ہو میں مختصر وقت اندر تھوڑے سامنے باپ کی عظمت باپ کی شان اور باپ کی عزت سے حوالے گفتگو کراں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اپنی والدین کی عزت سے احترام کرنے کی توفیق نصیب آمین اللہ رب العالمین ارادہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سینہ پاک پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ رب العالمین ارادہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بقا بدر الہجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آوے ہر بندہ محبت نال پیار نال ادب نال ذوق تے شوق نال درود پڑھے گا دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین اعلان فرما
فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے اے میرے پیارے بندے اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آنے، اپنے والدین دے نال ادب نال پیش آنے، اپنے والدین دے نال احترام نال پیش آنا ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قابل عزت صاحب احترام مولانا رسول اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی مولانا یونس رضی صاحب تشریف لے کے دعا فرماؤ اللہ تعالی علماء کرام دا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ ساڑھی والی آخری کہہ جائے کرو یا اللہ تعالی علماء کرام کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور حضرت فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنے والے آمینہ دے نال پیار کرنے والے دیوانیاں فرمانے توجہ کرنا. اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے اپنے باپ کا بھی ادب کرنا ہے، اپنی امی جان کا بھی احترام کرنا ہے. اس ماں نے 9 مہینے تینوں پیٹ اندر اٹھائے، پھر بڑی مشکلات نال تینوں جنم دیتا دے، پھر تیری ماں نے تینوں دودھ پلائے، پھر تیری امی جان نے تیری پرورش کی دی ہے. اس پرورش اندر چل دینا آج تو جوان ہو گیا ہے اور دعا کرے اگر اللہ سونے میرے باپ کا بھی تابعدار بنا تے امی جان کا بھی تابعدار بنا. اللہ سونے میرے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرا بندہ میرے سامنے سجدہ کرے، میرا بندہ میرے کو دعا مانگے، میرا بندہ میرے کو دیا مانگے، میرا بندہ میرے کو پتر مانگے، میرا بندہ میرے کو سوکھ مانگے، میرا بندہ میرے کو رزق مانگے، میرا بندہ میرے کو دنیا تے آخرت دی کامیابی کا سوال کرے. اللہ نے دوسرا آرڈر دیتا ہے میرا بندہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، اپنے والدین دی قدر کرے، اپنے والدین دی عزت کرے. اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کبریا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینے پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے اگر والدین دونوں صحیح ہو جان یا دونوں چوں ایک صحیح ہو جاوے انہاں دے سامنے نرمی والے پارو پھیرانے نے. باپ دے سامنے بھی اونچی نہیں بولنا, باپ دے سامنے بھی اونچی نہیں بولنا, باپ دیاں بھی نافرمانیاں نہیں کرنیاں, ماں دیاں بھی نافرمانیاں نہیں کرنیاں. لیکن آج ساڈے معاشرے دے اندر جدوں اسی 40 سال دے کڑی جوان ہو جانے ہاں نہ باپ دی گل چنگی لگدی ہے تے نہ امی جان دی گل چنگی لگدی ہے, نہ باپ دا ادب کرنے آ تے نہ امی جان دا احترام کرنے آ. پھر میں کئی ایسے جوان ویکھے نے جڑے باپ نوں بھی دھکے ماردے نے تے امی جان نوں بھی دھکے ماردے نے, باپ دیاں بھی نافرمانیاں کردے نے, امی جان دیاں بھی نافرمانیاں کردے نے. خدا دا واسطہ جے اے نہ کرے آئے اپنے باپ دا ادب کرے آئے, اپنی امی جان دا احترام کرے آئے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے, میرے سونے نبی نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے, باپ جنت دا VIP دروازہ ہے, باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے. اللہ بندہ چاہتا ہے میں جنت دے VIP دروازے وچوں داخل ہوں اپنے باپ دا ادب کریا کرے, اپنے باپ دا احترام کریا کرے. احترام انج کرو جویں سونے نبی نے کہا نے کیتا ہے. او نوجوان بھائیو اپنے باپ دی عزت انج کرو جویں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کی ہے. میں اس مختصر وقت اندر باپ کی عظمت بیان کراں گا, باپ کی شان بیان کراں گا. توجہ رکھے آگے صحیح بخاری ہے کتاب العلم, نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے, میرے سونے نبی دے صحابہ بھی تشریف فرمانے. نبی پاک علیہ السلام باز و نصیحت پہ کر دینے, نبی پاک اپنے صحابہ کو باز کر دے پہنے, نبی پاک باز کر دیا کر دیا. میرے مصطفیٰ نے سوال کر دیتا اے میرے پیارے صحابہ دسو تے صحیح نہ وہ کیڑا درخت ہے جی دے پتے نہیں گردے, وہ کیڑا درخت ہے جی دے پتے نہیں گردے. اس درخت دی مثال انسان دی طرح ہے, انسان دا سر کٹ دیتا جائے, انسان کے جسم دا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے, انسان کے جسم دا جواب ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اس درخت دا سر کٹ دیتا جائے, اوپر والیاں شاخاں اتار دیا جان, اس درخت دا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے. میرے سونے نبی دے صحابہ خاموش نے, توجہ کرنا غور کرنا, کوئی جواب نہ دیتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ وہ کھجور دا درخت ہے, وہ کھجور دا درخت ہے. مجلس ختم ہو گئی, میرے سونے نبی اپنے گھر اندر چلے گئے, صحابہ اپنے گھر اندر چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر آئے نے, آگے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اے میرے پیارے بابا جو سونے نبی نے سوال کیتا سی او دا جواب مینوں آندا سی, جو نبی پاک نے سوال پوچھیا سی او دا مینوں جواب آندا سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اے میرے پیارے بیٹے اوتھے تے بولیا نہیں, گھر آن کے کہنا کہ مینوں جواب آندا سی, تو نبی پاک دی مجلس اندر جواب دیتا میری کتنی عزت بڑھتی, لوگ کنیاں مبارکہ دیتے. عمر دا پتر کتنا صحیح ہے, عمر دا پتر کتنا سمجھدار ہے, عمر دا پتر کتنا لائق ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے نا ساڈے بیٹے نو یا ساڈی بیٹی نو مدرسے اندر سکول اندر کالج اندر ایڈمیشن مل جائے, والدین رشتے داراں نو فون کر کے کہندے نے تہاڈا بھتیجا کامیاب ہو گیا ہے, تہاڈا بھانجا کامیاب ہو گیا ہے. لوگ مبارکہ دیندے نے, والدین خوشیاں کردے نے, والدین مٹھائیاں تقسیم کردے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے میرے پیارے بیٹے تو تے جواب دیتا کہ میری کتنی عزت بڑھتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا جواب سنیا جے. او نوجوان بھائیو میری تقریر دا خلاصہ جے جملہ, میری تقریر دا نچوڑ جے جملہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں اے میرے پیارے بابا میں جواب دینا چاہتا سا, مینوں جواب آندا بھی سی, میں اس واسطے نہیں بولیا او کہ تسی بھی موجود سو تے سونے مصطفیٰ بھی موجود سن. اگر میں جواب دیتا
یہ کوئی بندہ ایک گل نہ کر دیندا باپ تے بولیا نہیں پتر پہلے بولی جاندا ہے بڑے تے بولے نہیں چھوٹا پہلے بولی جاندا ہے توجہ کرنا غور کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گل سنی نا اور زیادہ خوش ہو گئے اللہ سونیا تیرا شکر ہے اتنا سمجھدار اتنا لائق پتر تو مینوں عطا کیتا ہے توجہ کرنا غور کرنا ہاں پترا حضرت عمر فرماتے نے ہاں بیٹا ایک گل ہو سکتی سی میں کہہ سکتا سی باپ نے بولے آئی پتر پہلے بولی جاندا ہے بڑے تے بولے نہیں چھوٹا پہلے بولی جاندا ہے اور نوجوان بھائیو ساڈا کی حال ہے رشتے دار جمانے امہ قبیلہ جمائے اندر دیکھیا گیا باپ بھی بیٹھا ہے تے امی جان بھی بیٹھی نے گفتگو ہوئی جا رہی ہے تے اسی اننے نازل الفاظ استعمال کرنے اسی کہنے میرے بڈڑے نو کی پتہ ہے تسی میرے نال گل کرو میری بڈڑی نو کی پتہ ہے تسی میرے نال گل کرو اور نوجوان بھائیو اے نہ کرے جتھے باپ بیٹھا ہوے اوتھے ادب نال گل کرے جتھے باپ بیٹھا ہوے اوتھے کرام نال گل کرے جتھے باپ بیٹھا ہوے اوتھے نازل الفاظ استعمال نہ کریا کر جتھے باپ بیٹھا ہوے اوتھے گانا نہ کڈیا کر جتھے باپ بیٹھا ہوے اوتھے نشانہ بولیا کر ایک اور میرے سونے نبی دا یار جس دل وچ باپ دی محبت بڑی ہے باپ دی خدمت دا شوق تے شوق بڑا ہے مسلمانوں مکہ فتح ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے اپنے باپ نو کندھیاں تے اٹھا کے میرے مصطفیٰ دے کول لے کے آئے نے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر اندر لے کے آئے نے جنہاں دا نام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی کنیت ہے ابو قحافہ توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک دے کول آئے نے آقا فرماتے نے سونیا میرے باپ نو کلمہ پڑھاونا تے مسلمان بناونا کلمہ پڑھاونا اپنا مرید بناونا نبی پاک نے فرمایا او میرے یار صدیق تو اپنے باپ نو خود لے کے آیا ہے مینوں دسنا سی میں میرے گھر اندر آندا تے آ کے تیرے باپ نو کلمہ پڑھاتا میں میرے گھر اندر آندا آ کے تیرے ابو نو کلمہ پڑھاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے سونیا میں صدقے تے قربان جاواں تسی 100 واری آن واسطے تیار تسی 1000 واری آن واسطے تیار اگر تسی خود چل کے میرے گھر اندر آ کے میرے باپ نو کلمہ پڑھا دے میں اپنے باپ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تواڈے کول لے کے آیا ہاں یہ جڑی شان مینوں ملی ہے پھر شام تے نہیں سی ملی یہ اللہ دی طرفوں جو اجر مینوں ملیا ہے یہ اجر تے پھر مینوں نہیں سی ملنا واسطی میں تیری سوچ تو قربان جاواں واسطی میں تیری شان تو قربان جاواں واسطی میں تیری عظمت تو قربان جاواں یہ میرے سونے نبی دا او یار نبی پاک دار اندر حضرت صدیق دار اندر میرے سونے نبی مسجد اندر حضرت صدیق مسجد اندر نبی پاک میدان جہاد اندر حضرت صدیق میدان جہاد اندر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تن من قربان کر دیتا ہے پر کسے سوچے تھے نبی پاک کی محبت اندر بولو فرق آن دیتا ہر چیز نبی پاک دے یار دے قربان کر پر کسے چیز اندر بولو فرق آن دیتا وہ جھوٹی یاری دا پہلا نمبر ہے اتے اچ بھی روزے سے اندر ہے وہ جھوٹی یاری دا پہلا نمبر ہے اتے اچ بھی روزے سے اندر ہے وہ میرے نبی دا پیارا ابو بکر جج من گیا سارا ابو بکر دوبارہ پڑھنے نبی پاک دے یار دا نام سارے نے لینا جے میں اشارہ کراں توجہ کرے جی جدوں میں اشارہ کراں تے سارے نے ابو بکر کہنا کون نے انشاءاللہ میں اشارہ کراں تے سارے نے پڑھنا جنہاں کو پتہ پڑھے او نبی پاک دے صحابی دا نام تے ان کا تکلیف نہ کرے توجہ کرے جی وہ چھوٹی یاری دا پہلا نمبر ہے وہ اچھی روز سے اندر ہے وہ میرے نبی
اس بولنے پہ نبی بات ہے سما اجر رہے گا وہ چیزیں پہلا نمبر ہے اچھی چیزوں سے نمبر ہے میرے نبی کا پیارا ابو بکر وہ جمن گیا سارا وہ جمن گیا سارا ابو بکر جیسے سلام میرے ابھی کا سسر سمانا اس سے ابو بکر دیوانہ جیسے سلام میرے ابھی کا سسر سمانا اس سے اللہ شکار دے بڑے ہیں سیاستکار دے بڑے ہیں تیری رحمت کے امید بڑی ہے اللہ سانو جنت بھی عطا کری تے جنت اندر حضرت صدیق دا ساتھ بھی اللہ تعالی اور لوگوں ذرا توجہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کروا لیا آمینہ کے لال پیار کروا لیا دیوانیاں فرما لیا توجہ کروائے قرآن پاک کا مطالعہ کرو الحمدللہ رب العالمین تو لے کے من الجنات والناس تک پورے قرآن پاک کا صرف ایک عورت کا ایسا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے وہ دعا کی تھی اللہ سونے مینوں اولاد عطا کر دے اللہ مینوں اولاد عطا کر دے اللہ نے دی عطا کر دی وہ نبی کہ اللہ سونے اگر پتر دے دیدار تے تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں سن پتر ہی ہوندا ہے دیتی ہی دی ہوندی ہے صرف ایک عورت ایسا ذکر آیا ہے باقی جتنے بھی قرآن پاک اندر دیکھو گے جتنے بھی قرآن پاک اندر دیکھو گے باپ دعا پیا کر دے اللہ سونے میرے پتر عطا کر دے اللہ سونے میرے بیٹا عطا کر دے ایک باپ ہے نا ساسی کے بعد دعا پیا کر دے تو کرنا غور کرنا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین انہاں دا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال ہو گئے کہ اللہ کو پتر مانگتے پہنے اور نوجوان بھائیو اپنے باپ کا سہارا بنیا کرو اپنے باپ کا سہارا بنیا کرو حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے پہنے اللہ سونے میرا بیٹا دے دے میرا سہارا بن جائے گا میرا پتر دے دے میرا سہارا بن جائے گا اور ایویں تے باپ ساری زندگی تلاریاں نہیں اٹھاتا ایویں تے ساری زندگی باپ تینوں تعلیم نہیں ملاتا ایویں تے ساری زندگی باپ تیرے نخرے نہیں اٹھاتا اس سے واسطے اٹھاتا ہے میرا پتر جوان ہوئے گا میرا سہارا بن جائے گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا میرا سہارا بن جائے گا حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے پہنے اللہ سونیا میرا بیٹا دے دے میرا سہارا بن جائے گا جواب ملیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے میرے پیارے نبی ساڈے کول پتر منگیا ہے کہ اسی نے بیٹا عطا کر دیتا ہے توجہ کرنا غور کرنا ایک دوسرا باپ ہے اللہ کے سامنے دعا پیا کر دے
سامنے دعا پیا کردا مانگدیاں مانگدیاں 10 سال گزر گئے اللہ تیرے کولوں پتر لینے 30 سال گزر گئے اللہ تیرے کولوں پتر لینا ہے 30 سال گزر گئے آخر اللہ تیرے کولوں پتر لینا ہے 40 سال گزر گئے آخر اللہ تیرے کولوں پتر لینا ہے 60 سال گزر گئے اللہ تیرے کولوں پتر لینا ہے 80 سال گزر گئے اللہ تیرے کولوں پتر لینا ہے مسلمانوں مانگدیاں مانگدیاں 86 سال گزر گئے نے پاپا پیا کردے ربی حبلی من الصالحین منگیا تے اللہ دے کولوں پتر منگیا منگیا تے اللہ دے کولوں بیٹا منگیا او نوجوان بھائیو آپ نو اینا نکما نہ سمجھیا کرو آپ نو اینا بیکار نہ سمجھیا کرو تاریخ اندر ایک ایسا صاف ملتا ہے ایک بیٹا گم ہو گیا انہیں اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے توجہ کرنا غور کرنا روندیاں روندیاں 10 سال گزر گئے اللہ پتر دا دکھ میں کو برداشت نہیں ہو رہا روندیاں روندیاں 20 سال گزر گئے اللہ میرے پتر دی جدائی میں کو برداشت نہیں ہو رہی اے کتنے نوجوان نے جڑے کہتے ہیں میرا باپ تے میرے نال محبت ہی نہیں کرتا میرا باپ تے میرے نال پیار ہی نہیں کرتا میرا باپ تے بڑے غصے والا ہے اے میرے باپ نال جڑا اپنے پتر دے بارے روئی جا رہے ہیں روندیاں روندیاں 20 سال اللہ پر 30 سال گزر گئے اللہ میرے پتر دے بغیر میرا ایک پل نہیں گزرتا میرے پتر دے بغیر میرا ایک لمحہ نہیں گزرتا میرا پتر میرے کدوں ملے گا مسلمانوں روندیاں روندیاں 40 سال گزر گئے اللہ کی اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے اکھاں سفید ہو چکیاں نے اتنا دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام جدو حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے نا مسلمانوں باپ نو سکون نہیں مل رہا دل بھی اللہ دا پیغمبر روئی جا رہے ہیں رات بھی اللہ دا پیغمبر روئی جا رہے ہیں وہ نوجوان بھائیو ماں دا بڑا شان ہے ماں دا بڑا مقام ہے پر باپ دیاں بھی بڑیاں محنتاں نے باپ دی قدر کریا کر باپ دے سامنے اونچی نہ بولیا کر باپ دے سامنے نخرے نہ کریا کر باپ دے سامنے بدتمیزی نہ کریا کر نظراں ملا کے گل نہ کریا کر اگر تو غلطی کرنا ہے گناہ کرنا ہے تیرا باپ تینوں سمجھاندا ہے سمجھاندیاں اگر تیرے منہ تے تماچا مار دے اے نہ آکھیا کر اے تیرا گھر تے میں چلیا اے تیرا گھر تے میں ایتھے نہیں رہنا خدا دی قسم ہے تیرے چہرے تے تماچا پاک اندر وجدا پاک سینے تے درد بیٹھے ہو جاندا ہے جدوں تو رس کے گھر چھڈ کے جانا ہے تو جو میری طرف رکھیا گیا تو چھپ کے دیکھیا کر تیرے باپ دیاں اکھاں برس پیندیاں نے میں اپنے پتر تمہارے پتہ نہیں وہ میرے بارے کی سوچتا ہوئے گا پتہ نہیں وہ میرے بارے کی سوچتا ہوئے گا شام پہ گئی ہے مسلمانوں پتر گھر اندر نہیں آیا باپ کو کھانا چنگا نہیں لگتا باپ کو چار پائی چنگی نہیں لگتی وہ نوجوان بھائیو آج بڑھڑے ماں باپ نو ستا لیندے ہو آج بڑھڑے ماں باپ نو تنگ کر لیندے ہو جدوں نعمت نظر نہیں آئے گی پھر کنوں سمجھے گا پھر کنے نال نخرے کرے گا پھر کنوں آکھے گا ابو جان میں تے 1 2 5 لینا ہے وہ کیڑا جڑا تینوں تحفہ لے کے دے گا کنوں آکھے گا ابو جان میں تے بہترین گاڑی لینی ہے وہ کیڑا جڑا تینوں لے کے دے گا کنوں آکھے گا ابو جان میں تے شہر دا بہترین کوٹھی لینی ہے وہ کیڑا جڑا تینوں لے کے دے گا کنوں آکھے گا ابو جان میں تے فلاں گھر دا رشتہ کرنا ہے وہ کیڑا جڑا تیرے رشتے باہر سے نکلے گا اج باپ نو کیوں ستانا ظالما اینو فکراں دے تیریاں فکراں نے تو ستا بھی ہوے اللہ اکبر اے تیریاں فکراں دے اندر تو ستا بھی ہوے اے ستا ہے تیریاں فکراں دے اندر اے جاگدا ہے تیریاں فکراں دے اندر تو کالا جا رہا ہے باپ نو فکر لگی ہے میں تیریاں فیساں ادا کر رہا نے توجہ کرنا غور کرنا تو کالا جا رہا ہے باپ محنت پیا کر دے میں تیریاں فیساں ادا کر رہا نے کتے پتھر اٹھا رہا ہے میرا پتر پڑھ جاوے کتے اللہ پر فیکٹری جا کے کام کر رہا ہے میرا پتر پڑھ جاوے کتے ریڑی لگا کے سبزی فروخت پیا کر دے میرا پتر پڑھ جاوے آج تم دادا پڑھے ہیں بہترین عہدے تے فیض ہو گیا ہے میرا باپ تینوں دفتر ملن آیا ہے تو اپنے باپ دا تعارف ہی نہیں کراندا میرے یار میرا مذاق نہ اڑان میرے دوست میرا مذاق نہ اڑان وہ دنیا کے اندر بسی ہوئے لوگوں میں بڑے بڑے ویکھے نے جڑے اپنے باپ دا تعارف ہی نہیں کراندے کہ میرے بیلی اے نہ کہن دھوتی بن کے اے چڑچا جا بندہ جڑا دفتر اندر آیا ہے اے تے ابو جان نے میں بڑے بڑے بندے ویکھے نے اپنے باپ دا تعارف ہی نہیں کراندے اوے فخر نال دسیا کر فخر نال
کر توتی پر کے چٹکا جاتا جڑا میرے دفتر اندر آیا ہے میرے ابو جان نے اینا تکاریاں اٹھائیاں تے میں پڑھیا اینا راتاں نو فصلاں نو پانی لایا تے میں پڑھیا اینا لوکاں دیاں گلاں سنیاں تے میں پڑھیا اے میرے ابو جان نے جنہیں مینوں پڑھایا ہے میرے باپ زندہ ہے گناہاں تو روکن والا موجود ہے ارے باپ زندہ ہے غلطیاں تو روکن والا موجود ہے تو باپ دنیا تو ٹر گیا تو گناہ کرے گا تو غلطیاں کرے گا تو خطاواں کرے گا پر تیرے باپ دے علاوہ تینوں کسے اور نے سمجھانا تیرا مزاق جان والے تیرے بڑے بڑے اور سمجھان والا تینوں کوئی ملنا یہ باپ ہی ہوتا ہے جڑا بند کمرے اندر ساتھ کے کہتے ہیں پترا اے کام نہ کر اس کام کی وجہ تو تیرے باپ کی سفید چادر نو داغ لگ جائے گا باپ تو بڑھ کے پتر دا کوئی رازدار نہیں ہوتا باپ تو بڑھ کے پتر دا کوئی رازدار نہیں ہوتا توجہ میری طرف رکھی جائے دھیان میری طرف رکھی جائے ایک علیحدہ گل ہے کہ باپ دستا نہیں پترا مینوں تیرا کیڑا کیڑا گناہ نظر آ رہے ہیں کہ میرا پتر میرے سامنے شرمندہ نہ ہوئے میرا پتر میرے سامنے پریشان نہ ہوئے بڑے بڑے رشتے بڑے بڑے میرے عزیز دوست بزرگوں رشتیاں دی فرق کرنا ہو لوگوں نو عیب رہے وہ مزاق بلان کے تینوں رسوا کرن گے ایک باپ ہی ہوتا ہے جڑا بڑے بڑے راز اپنے سینے اندر چھپا لیتا ہے یار کہندا ہے یار میرے تو نہیں مانوے دوست کہندا ہے دوست میرے تو نہیں مانوے ہمسایہ کہندا ہے ہمسایہ میرے تو نہیں مانوے رشتے دار کہندا ہے رشتے دار میرے تو نہیں مانوے ایک واحد باپ ہی ہوتا ہے جڑا تربیت بھی کرتا ہے محنت بھی کرواتا ہے کہ میرا پتر میرے تو اونچا ہو آج یہ نعمت موجود ہے یدی قدر کر تو یہ نعمت دنیا تو ٹر گئی تو پچھتائے گا پربھو تو کوئی پچھتان کا فائدہ ہونا او کار میرا ہو گیا سسنا سسنا سجدہ نہیں موت نے کھولیا باپ میرا جی لگتا نہیں او کار میرا ہو گیا سسنا سسنا سجدہ نہیں موت نے کھولیا باپ میرا جی لگتا نہیں وہ بات محبت سچ تک سے دیے لات محبت سچ تک سے دیے سو رب کی پوری نسل کوئی لگتا نہیں موت نے کھولیا باپ میرا وہ جی لگتا نہیں باپ کی شفقت پل پل بچے دیے باپ کی شفقت پل پل بچے دیے باپ نے مانو سکھاؤ کوئی بچہ نہیں موت نے کھولیا باپ میرا جی لگتا نہیں موت نے کھولیا باپ میرا جی جنہ دے والد زندہ نے ہر کو رام رام کی توفیق نصیب آمین اللہ جنہ دے دنیا تو سرگے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب آمین اور لوگوں نے تو فرمایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دیں تو ذرا میری طرف رکھیا جائے ابن ماجہ کی روایت ہے ایک نوجوان آیا ہے اپنے پاک کی شکایت لے کے وہ نوجوان بھائی میں پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں تو بھی اپنے پاک کا میرا مال بھی تیرے پاک کا تو بھی اپنے پاک کا تیرا گھر بھی تیرے پاک کا تو بھی اپنے پاک کا تیرا سامان بھی تیرے پاک کا دنیا والے لو پھویں کچھ نہ دینا پر اپنے باپ کو کچھ نہ چھپانا کیونکہ جدوں تو چھوٹا سے تیرے باپ نے تیرے کولوں پیسہ نہیں چھپایا توجہ کرنا غور کرنا تیرے باپ نے تیرے کولوں دولت نہیں چھپایا تیرے باپ نے تیرے کولوں مال نہیں چھپایا وہ تیرے نال ماں جایا 10 روپے خرچ کر دیتا اللہ پر وہ برداشت نہیں کردا تو لکھاں ضائع کر دیتے اونے اوف تک بھی نہیں آکھیا تو لکھاں ضائع کر دیتے اونے کچھ نہیں آکھیا چل خیر ہے میرا پتر ہے آج تو جوان ہو گیا ہے آج تو کمان والا ہو گیا ہے اور دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
میرے والدین دا انج تابعدار بنا جویں بچپن اندر میرے والدین میرے تابع سن میں جو چاہتا سا وہ لے آ کے دے سن میں جو منگتا سا وہ میرے لے آ کے دے سن آج میرے والدین شہید ہو چکے ہیں اللہ میرا دل انج کر دے میرا باپ جو منگے وہ میں لے آ کے دے میری ماں جو منگے وہ میں لے آ کے دے جو کرنا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام دے طور اندر ایک باپ ہے نا اپنے پتر دے گھر اندر جاتا ہے ایک دل کیتا گھر وچوں سامان لے گیا ایک دل کیتا گھر وچوں پیسہ لے گیا ایک پتر بڑا پریشان ہے ایک پتر چلدے ہاں سونے نبی دے کول آیا تے آپ کے عرض کرتے سونے میں بڑی محنت کرنا وا میں بڑے مشکل کرنا وا پیسہ میں لے کے آنا وا میرا باپ لے جاتا ہے پیسہ میں لے کے آنا میرے باپ دا دل کیتا گھر وچوں 2000 لے گیا گھر وچوں 1000 لے گیا میرے باپ دا دل کیتا گھر وچوں جلبر لے گیا میرے باپ دا دل کیتا گھر وچوں سامان لے گیا مینوں پوچھدا بھی نہیں تے مینوں دسدا بھی نہیں میرے باپ نوں آکھو میرا مال نہ لگے میرے باپ نوں آکھو میرا پیسہ نہ لگے میرے باپ نوں آکھو میرے گھر وچوں حصہ نہ لگے میں جو کمانا اپنے لیے کمانا میں جو کمانا اپنے پتراں لیے کمانا میں جو کمانا اپنی اولاد لیے کمانا میں جو کمانا اپنے گھر لیے کمانا میرے باپ کو سمجھاؤ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا ہے کہ جلدی جا اس جوان کے باپ کو بلا کے لے گیا صحابی چلدیاں پہنچی آگے جا کے باپ کو پیغام دیتا باپ کو آگیا سونے نبی بلا رہے ہیں جو انہیں سونے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں جلدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا خیر ہو گئے میرے سونے نبی نے مینوں بلایا ہے میرے اللہ کے نبی نے مینوں بلایا ہے صحابی نے دسیا تواڈے پتر نے شکایت لگائی ہے میرا باپ گھر وچوں سامان لے جاندا ہے میرا باپ گھر وچوں پیسے لے جاندا ہے مینوں پوچھدا بھی نہیں تے مینوں دسدا بھی نہیں توجہ کریا لے اس باپ نے جدوں یہ گل سنی ہے نا ایدیاں اکھاں برس پیندیاں نے سارو کردار رونا شروع کر دیتا ہے نالے روندا آ رہا ہے تے نالے دل ہی دے اندر اپنے پتر نال گلاں پیا کردا ہے ایدیاں گلاں آسمان والے خدا نوں پسند آئیں اللہ نے وہی نازل کر دی سونی جدوں وہ باپ تواڈے کول آوے اونوں پوچھ جاوے رستے اندر آ رہے سے تے کی کہندا آ رہے سے رستے اندر آ رہے سے تے کی گلاں کردا آ رہے سے ایک کر کے سامنے آیا ہے میرے سونے نبی نے سوال کیتا بزرگو تسی اپنے پتر دا مال لیندے ہو تسی اپنے پتر دا پیسہ لیندے ہو جویں دل کردا تسی کھاندے پیندے ہو تواڈے پتر نوں اے گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں نالے اے تے دسو نا رستے اندر آ رہے سو تے کی کہندے آ رہے سو رستے اندر آ رہے سو تے کی گلاں کردے آ رہے سو اتنیاں اکھاں برس پیندیاں نے رو کے عرض کردا ہے توجہ کریا نے ذرا خیالات اندر جا کے سوچیا نے یہ بزرگ کہہ رہا ہوئے گا میرے سونے نبی ہوں اے میرے پتر تینوں کی پتا میں تینوں کیویں پالیا اے میرے پتر تینوں کی پتا میں تینوں کیویں سمجھیا میں آپ نہیں سکھاندا میں تینوں کھلا دیندا سا میں آپ چنگے کپڑے نہیں سی پہندا کوئی چنگا سوٹ ملنا میں آکھنا میرا پتر پائے گا کوئی چنگی چیز ملنی میں تینوں دے دینی کل نو میرا پتر جوان ہوئے گا میرا سہارا بن جائے گا کل نو میرا پتر جوان ہوئے گا میرا سہارا بن جائے گا میں زمین خریدتا رہا میرا پتر مالک بن جائے گا میں مکان خریدتا رہا میرا پتر مالک بن جائے گا آج تم مالک بنے آئے میں کوئی 10 روپے بھی خرچن دا حکم نہیں ہے وہ نوجوان بھائیوں میں بڑے بڑے دل نال اے گل کرنا چاہنا اس سمجھ میں اندر اس پیٹ اندر اس علاقے اندر کئی ایسے باپ تانوں دکھا سکنا وا جنہاں نوں پتر دے گھر اندروں پانی پینا بھی نصیب نہیں ہوندا پتر دے 10 روپے بھی خرچنے نصیب نہیں ہوندے وہ ڈردے رہندے نے بیچارے جنہاں سانپیاں پالیا بڑے شوقاں دے نال اج وہ ڈردے نے کہ اپنے پتر کولوں 100 منگا اودے متھے تے باٹنا پے جائے میں اپنے پتر کولوں 1000 منگا اودے متھے تے باٹنا پے جائے اے بات بخت ہے پتر جیتا باپ اودے کولوں ڈردا رہے پتر سی ہے پتر جیتا باپ ڈر رہا اپنے دل دی گل اپنے پتر نوں نہ کہہ سکے اپنا تکلیف اندر وقت گزار کے اپنے پتر کولوں 100 دوائی ماسی نہ لے سکے یاد کر اس وقت نوں جب تو چھوٹا سے بچپن اندر بیمار ہو گیا تیرے باپ نے تینوں اٹھایا ہے او کیڑا جڑا ساری رات تینوں
چلتا رہا میرے پتر نو درد کیوں ہوئے میرے پتر نو تکلیف کیوں ہوئی ہے تینوں اٹھایا کہ ڈاکٹر کے کول لے کے گیا ڈاکٹر صاحب دروازہ کھول میرا پتر بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے آخیا جاؤ چلے جاؤ رات کا ٹائم ہے میں اور دروازہ نہیں کھولنا صبح نو آیا گیا آخیا ڈاکٹر جی جلدی کر دروازہ کھول میرے پتر دا دکھ میں کو برداشت نہیں ہو رہا میرے پتر دی درد میں کو برداشت نہیں ہو رہی آج وہ باپ تیرے کو ڈرتا ہے تو بچے مر جا یہ میرا باپ تیرے کو ڈرے ڈرنا دعائی واسطے سونا مانگ سکے ڈرنا دعائی واسطے اللہ پر کپڑیاں واسطے ہزار کا سوال نہ کر سکے اندر خوشی کا موقع ہے اپنے لباس کی بڑی فکر ہے اپنی بیوی کے لباس کی بڑی فکر ہے اپنے پتروں کے لباس کی بڑی فکر ہے اور بڑھڑے باپ نو سفید کپڑے کنے لے کے دینے نے اور بڑھڑے باپ نو پگڑی کنے لے کے دینی ہے بڑھڑے باپ نو بہترین جوتا کنے لے کے دینا ہے آج اگر اپنے باپ نو سکھی رکھے گا کدے تو دکھی نہیں ہو سکتا اگر اپنے باپ نو دکھی کرے گا کدے تو سکھی نہیں رہ سکے گا اس لیے اپنی عرض کرتا سونے آئے میں یہ کہہ رہا سن اے میرے پتر تینوں کی پتا میں تیرے واسطے کتنے دکھ برداشت کیتے ہوں تینوں کی پتا میں تیرے واسطے کتنی مشکلات برداشت کیتے ہوں اے میرے پتر تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکیا جتنا گوانڈی تا گوانڈی تے حق ہوتا ہے جتنا گوانڈی تا گوانڈی تے حق ہوتا ہے اے میرے بیٹے تم نے اتنا بھی میرا حق ادا نہیں کر سکیا آج میں بوڑھا ہو گیا تو جوان ہو گیا چل 2 سال نہیں 4 سال دے بعد میں دنیا تو دور جانا ہے 15 سال دے بعد میں دنیا تو دور جانا ہے تم نے اتنے بھی دکھ میرے برداشت نہیں کر سکیا تم نے اتنی بھی تکلیفاں میری برداشت نہیں کر سکیا پھر پائے سیاسی دسی جا رہے ہیں اللہ کے نبی روئی جاندے نے اے مصطفیٰ نے اس نوجوان کو قریب بلا رہے ہیں دے سینے تے ہاتھ ماریا فرمایا اے جوانا جا اٹھ کے چلا جا تو بھی اپنے باپ دا تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا تو بھی اپنے باپ دا تے تیرا مال بھی بولو بولو تیرا مال بھی اگر مال تیرے باپ دا ہے پھر آج تجوریاں پڑھتے ہیں تے اپنے باپ کو دستا کیوں بھلا اے تے دس توجہ کرے آدھے تم 40 سال اپنے باپ دے گھر پر گزارے ہیں یہ لیدہ کر لیں شادی ہو گئی ہے تو لیدہ ہو گئی ہے 40 سال اپنے باپ دے گھر پر گزارے ہیں کوئی ایک وقت دے 10 تیرے باپ نے آکھے ہوئے میں اپنی انکم تے دسنی نہیں اپنی انکم تے کوئی چھپائی ہوئے یا آکھے ہوئے میں پیسہ تے دینا نہیں 40 سالہ دے اندر تو ایک وقت دے 10 تیرے باپ نے کھا لیا ہوئے تے تینوں بھوکیاں رکھیا ہوئے آج کئی ایسے باپ 10 سکتے ہیں کہ اسی بھوکے رہے ہیں سارا پتر کھاندا ہے سانو کھلاڑ والا کوئی نہیں دوائی لے کے دین والا کوئی نہیں اور نوجوان بھائیو ماں کا بڑا شان ہے ماں کا بڑا مقام ہے لیکن گل ایتھے مک گئی ماں کے قدماں دے تھلے جنت دے باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے ماں بندہ پر پوری جنت بھی مل جائے اگر باپ ناراض ہویا تے وہ جنت دا داخلہ کرنا احترام کر حسن سلوک نال پیش آ ادب نال بولیا کر احترام نال بولیا کر اللہ دنیا آخرت اندر سکون تیرا مقدر بنا دیا نعمت قدر کر میں تم دسنا چاہنا توجہ کرے آدھے باپ نو اپنا دوست بنا باپ نو اپنا یار بنا اللہ اکبر انجدہ تینو دنیا کے اندر کوئی وفادار دوست نہیں ملے گا انجدہ تینو وفادار کوئی ساتھی نہیں ملے گا جی میری وفا تیرا باپ تیرے نہ او باپ اللہ کی دادش صاحب کرام دائے تر جبے جد باپ رونا پہنائے او باپ اللہ کی دادش صاحب کرام دائے تر جبے جد باپ رونا پہنائے
پائے جب جذبات رونا پائے بندے بچپن کی اسمائش بڑی کہانی چھوٹڑ بکر رضا اہل صحابہ محترم جناب قاری نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ لمبا سفر کر کے تواڈے کول پہنچے اللہ تعالی قاری صاحب دا آڑا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پھر کیا دعا آخری جملے توجہ کرے گا ختم ہونے لگی ہے باپ اولاد تا رشتہ بکرا ہوں گائے تم جب جذبات